رزق میں وسعت ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رزق میں وسعت کی خواہش رکھنا تو کوئی بری بات نہیں ہے، یہ ضرور تقاضا ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جیسے جیسے رزق میرا وسیع ہوگا ویسے ویسے میری ذمہ داریاں بڑھتی چلی جائیں گی. جی. رزق کی وسعت کے ساتھ آدمی ذمہ داری کو محسوس کرے، اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں. ایک سائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، ضرورت مند تھا. آپ نے فرمایا جاؤ عثمان بن عفان کے پاس میرا سلام کہو، اپنی ضرورت بیان کرو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کچھ اس وقت لکھت پڑھت کا کام کر رہے تھے، اور ظاہر ہے کہ وہ پہلے تو دیے ہی ہوتے تھے. جی. جب اس آدمی نے آ کر بتایا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، تو آپ نے لکھنے پڑھنے کا کام روک دیا اور دیے کی لو کو اور ہلکا کر دیا. اس آدمی نے سوچا کہ میں ان کے سامنے اپنا مسئلہ کیا بیان کروں. یہ اس دور میں سمجھنے کے لیے یہ 100 وولٹ کی جگہ واٹ کا بلب کو 0 کی جگہ چینج کیا ہے. اتنی سی یہ اگر تیل بچانے کی کوشش کریں تو میری کیا مدد کریں گے. لیکن اللہ نے ان کو مال میں غنی بنایا تھا. جب اس کی ضرورت سن لی تو کہا یہ سامنے جو بھیڑ بکریوں کا ریوڑ کھڑا ہے نا، یہ سارا میرا ہے، اللہ نے مجھے دیا ہے، آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، میں سب تم کو دیتا ہوں. سبحان تو اگر اللہ نے رزق میں وسعت دی ہے تو آپ کو اب اس کے بعد اللہ کے بندوں کی خدمت کرنی چاہیے. اور ابھی بہن جو فرما رہی تھی اللہ کی رضا چاہیے، اللہ کی رضا تو اللہ کے بندوں کی خدمت کرنے میں ہے. سبحان اللہ. ایسا ایک کال. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے فرما رہے ہیں؟ کراچی سے حامد الرحمان عرض کر رہا تھا. جناب. میں میڈم ہیں جہارا لطفی صاحبہ، جی میری استاد بھی رہی شروعات میں، تو ان سے میں کرنا چاہ رہا تھا. پلیز بسم اللہ فرمائیے. السلام علیکم میڈم. وعلیکم السلام. خیریت سے؟ میڈم ایک تو یہ تھا کہ مطلب رمضان کا موقع ہے، آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا، بیشتر یہ ہوتا ہے کہ لوگ افطار پارٹیاں افطار ڈنرز کا اہتمام کرتے ہیں نا. سرکاری سطح پر تو ان کا جو ہے اہتمام اس بار جو ہے ملتوی بھی کر دیا گیا ہے، سادگی کے طور پر بھی کیا جا رہا ہے. لیکن بعض اوقات اب بھی یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ لوگوں کی جانب سے اس میں مطلب جو اثرات بہت زیادہ کیا جاتا ہے. اگر وہی جو ہے ہم اس کو یا تو بالکل ملتوی کر دیں ان پروگرامات کو، یا اس میں اثرات کو کم کر کے وہ جو ہم سیلاب افغان میں جو ہمارے بھائی ہیں ان کو دے دیا جائے تو وہ ایک بہت اچھی ایکٹیویٹی ہو جائے گی. بہت شکریہ، بہت شکریہ. بہت اچھی بات کی ہے انہوں نے. یعنی یہی مطلب باشعور جو شخص ہے، باشعور مسلمان ہے، باشعور فرد ہے، باشعور قوم ہے، وہ اسی طریقے سے سوچتی ہے. بالکل نہیں ورنہ تو پھر وہ یہ ہے کہ ہم میں اور جانوروں میں فرق کیا ہو. جیسے جانور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ان کے اندر ڈال دی، ان کی فطرت میں جو چیز ہے وہ اس کے مطابق اپنا کیے جا رہے، سوچ یہ سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے. جیسے کہ عربی زبان کے اندر ایک یعنی وہ ہے جو اللہ کی مخلوقات ہیں اس کے اندر تقسیم ہے کہ اس کے اندر کون صاحب عقل ہے اور کون نہیں ہے. تو اس کے اندر انسان، جن اور ملائکہ، یہ تین جو مخلوقات ہیں ان کو صاحب عقل کہا جاتا، اور باقی تمام جو مخلوقات ہیں ان کو صاحب عقل نہیں کہا جاتا. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس سے اندازہ ہم کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کا، ہم سے پہلے جو ہیں اس دنیا کے اندر جنات رہا کرتے تھے، اور قرآن کریم میں ہے کہ انسانوں کو اور جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے مگر صرف اپنی عبادت کی. لیکن کیا اللہ کا کرم ہے اور اللہ کی رحمت ہے اور اللہ کا فضل ہے کہ دیکھیے کہ انسان رزق کما رہا ہے، صبح سے شام تک جو ہے محنت کر رہا ہے، لیکن وہ اگر رزق حلال کما رہا ہے تو وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے. سبحان اللہ. رزق حلال کمانا عین عبادت. بے شک. دیکھیے کہ اس سے کیا ہے رزق کی وسعت. اب اسی طریقے سے وہ حرام اور حلال کا خیال رکھ رہے ہیں. ابھی آپ نے بات کی لقمہ حرام اگر کسی کے پیٹ میں چلا جائے 40 دن تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. اللہ. جو مومن کا ہتھیار ہے. کتنی یعنی وہ اللہ. حضرت سعد بن ابی وقاص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دیجیے. کس طرح میں بنوں، مجھے طریقہ بتائی. تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو حرام کھانے سے بچو.
یعنی ہماری دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ ذرا ہم بے شک، حرام کھا رہے ہیں. بے شک، اچھا دیکھیے ہم پرہیز کر رہے ہیں، یہ شراب حرام ہے، اس کو بالکل نہیں ہاتھ لگانا ہے، لیکن دوسری طرف سود جو ہے وہ ملا کے کھا رہے ہیں، مطلب اس سے پرہیز ہی نہیں ہے. اور کوئی بھی نئی اسکیم آتی ہے، کوئی بھی نئی چیز آتی ہے، ہم بلا سوچے سمجھے کہ بھئی سود تو نہیں ہے، اس میں حرام تو نہیں ہے، بالکل. ہمیں نقصان تو نہیں پہنچے گا، تو بلا سوچے سمجھے بس وہ تھوڑا سا جو فائدہ اللہ بظاہر نظر آ رہے ہیں اللہ اس کے اوپر ہم اپنے دین اور ایمان کو جو ہے وہ قربان کرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں. بالکل. اصل میں یہ والی جو حاجی چیز ہے. حنیف طیب صاحب، ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام اور حلال کی